بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في قتال الخوارج. باب ہے خوارج کو قتل کرنے کے بارے میں یا خوارج سے قتال کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ خوارج پچھلے باب میں ان کا مختصر تعارف گزر چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، علم بغاوت بلند انہوں نے کیا تھا، اور یہ لوگ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، اور ان کے اندر اور بھی بہت سے باطل عقیدے ہیں۔ یہ لوگ مرتکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں اور اس کو خالد مخلد فی النار مانتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف باطل اعتقاد ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس امت کو تنبیہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ علامتیں بیان فرمائی، کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ خوارج کے اوصاف کیسے ہوں گے اور کیسے تم خوارج کو پہچانو گے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ: حدثنا محمد بن عبید ومحمد بن عیسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا رضي الله عنه ذكر أهل النحروان فقال فيهم رجل مؤدن اليد أو مخدج اليد أو مثذون اليد لولا أن تبتروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے اہل نہروان کا ذکر کیا۔ ان علی رضی اللہ عنہ ذکر اہل النہروان، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل نہروان کا ذکر کیا۔ نہروان یہ ایک جگہ ہے جو عراق میں ہے، بغداد کے قریب ہے، اور نہر دجلہ اور ایک اور نہر وہاں پر ملتی ہیں، اسی لیے اس کا نام نہروان ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے قتال کیا تھا اور خوارج کو ختم کیا تھا، تو وہیں کے لوگ تھے یہ اہل نہروان، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل نہروان کا ذکر کیا اور فرمایا فیہم رجل مؤدن الید، ان میں اہل نہروان میں یعنی خوارج میں ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ ناقص ہے۔ مؤدن الید یعنی ناقص الید، اس کا ہاتھ ناقص ہے، او مخدج الید او مسدون الید، مخدج الید بھی وہی ناقص الید کے معنی میں ہے، مسدون الید یعنی صغیر الید، اس کا ایک ہاتھ جو ہے چھوٹا ہوگا۔ تو یہ علامت بیان فرمائی کہ ان میں ایک آدمی ہے جو مؤدن الید، مخدج الید یا مسدون الید، یعنی اس کا ہاتھ چھوٹا ہوگا، ناقص ہوگا، یا اس میں کچھ عیب ہوگا۔ لولا ان تبتروا لنبأتكم، اور یہ جو ہاتھ والی بات گزری ہے اس میں بعض دیگر روایتوں میں یہ کہ اس کے ہاتھ میں ایسا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے، عورت کے پستان کا جو نپل ہوتا ہے اس طرح سے اس کے ہاتھ میں ابھرا ہوا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خوارج سے قتال کیا تھا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو تلاش کرو، چنانچہ وہ آدمی ملا جس کے ہاتھ میں ایسا نشان تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالکل یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اور جو خوشخبری سنائی تھی وہ خوشخبری جو ہے ہمیں مل گئی ہے، وہ بشارت سے کہ ہم حقدار ٹھہرے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو قتل کرنے کی بشارت سنائی تھی اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا تھا، جو ہم کو قتل کرے گا ان کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کسی وجہ سے لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کیا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس فرقے کو، خوارج کے فرقے کو، میری امت کے 2 جماعتوں میں سے جو زیادہ حق پر ہوگی وہی جماعت اس کو قتل کرے گی۔
تو اس وقت مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم تھے، دو جماعتوں میں تقسیم تھے. ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور دونوں حق کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر زیادہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی کہ میری امت کی دو جماعتوں میں سے، دو گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کی جماعت کو قتل کرے گا. چنانچہ خوارج کی جماعت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. اس بنا پر اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی بنسبت حق پر زیادہ تھے، حالانکہ دونوں حق پر تھے، دونوں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا ان تبتروا لنبأتکم، اگر تم لوگ دھوکے میں نہ پڑو، لولا ان تبتروا، اگر تم لوگ اس دھوکے میں نہ پڑو اور گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو، تو میں تم لوگوں کو ایسی خبر دوں. لولا ان تبتروا، اگر مجھے تمہارے اترانے کا اندیشہ نہ ہو. بعد نے ترجمہ کیا اس کا، اترانے کا اندیشہ نہ ہو. بطر کہتے ہیں شدت الفرح اور الطغیان عند النعمہ. نعمت جب انسان کو مل جائے، خوشی مل جائے، تو اس میں مطلب زیادتی کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے. اکثر انسان نعمت میں اللہ کا شکر کرنے کے بجائے جو ہے نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے نعمت کے وقت تمہارے اترانے کا اندیشہ نہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہو، تو میں تم لوگوں کو بتلاتا، خبر دیتا. لنبأتکم لاخبرتکم، تو میں تم لوگوں کو خبر دیتا. کیا خبر دیتا؟ ما وعد اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، الذین یقتلونہم، ان لوگوں سے جو خوارج کو قتل کریں گے. خوارج کو قتل کرنے والے لوگوں سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اس وعدے کو میں تمہیں بیان فرماتا. علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ان لوگوں سے جو خوارج کو قتل کریں گے. تو اگر وہ وعدہ میں تمہیں بتلا دوں تو تم لوگ خوشی کے مارے جو ہے کہیں اترانے نہ لگ جاؤ، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تجھے نہیں بتا رہا. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں بتا دیتا. تو اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ بشارت انہیں نہیں بتلائی. قال، فرمایا، راوی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا. حضرت عبیدہ جو حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا انت سمیت هذا منه، یہ خوشخبری، یہ بشارت، یہ وعدہ آپ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال ای ورب الکعبہ، ہاں رب کعبہ کی قسم، میں نے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنی ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اہل نہروان جو ہے خوارج کی جماعت اہل نہروان میں سے ہوگی، اور ان میں ایک آدمی ہوگا. یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگا، اس کے ہاتھ میں یہ علامت ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوارج کو قتل کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم خوشخبری سنائی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خوارج کو قتل کرنے والے حق پر تھے، زیادہ حق پر تھے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کعبہ کی قسم کھانے کے بجائے رب کعبہ کی قسم کھانی چاہیے. کچھ لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، یا ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں. یہ جائز نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اس طرح قسم کھاتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی قسم کھانی چاہیے. اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابن ابي نعيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بذحيبة في تربتها فقسمها بين أربعة. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا بذحیبۃ، ذہب یعنی سونا، ذحیبہ یعنی سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، فی تربتها اس کی مٹی میں. یعنی سونا جب مٹی سے، زمین سے نکلتا ہے سونا، تو مطلب خالص کرنے سے پہلے جیسے نکلا تھا ویسے ہی بھیج دیا مٹی کے ساتھ. بعث علی رضی اللہ عنہ، یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے لیے عموماً یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ دعا. باقی ہم سلام سب پر بھیج سکتے ہیں.
عمومی طور پر، لیکن خاص کرنا اس کو حضرت علی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت علی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اور دعائیہ کلمات استعمال کرتے ہیں حضرت علی، تو ایسے ہی یہاں پر ہاں کرم احسنت کرم اللہ وجہ، تو یہاں پر علیہ السلام کا لفظ استعمال کیے ہیں دعائیہ کلمات، تو عمومی طور پر عمومی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، باقی خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سونے کے چند ٹکڑے بھیجے، تربتیا اسی مٹی میں جس میں وہ نکلے تھے، فقسمها بین اربعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے ان ٹکڑوں کو تقسیم کر دیا 4 لوگوں کے درمیان۔ پہلا شخص کون تھا؟ بین الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس حنظلی ثم المجاشعی، اقرع بن حابس جو حنظلی ہیں پھر مجاشعی ہیں۔ اور نمبر 2 ہے بین عیینہ ابن بدر الفزاری، نمبر 3 ہے بین زید الخیل الطاعی، زید الخیل الطاعی، ثم احد بنی نبہان، زید الطاعی ثم احد بنی نبہان، پھر یہ زید الخیل بنی نبہان میں سے ایک تھے۔ تو یہاں تک وبین القمۃ ابن ولاثہ العامری ثم احد بنی کلاب، ان لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا سونے کے ان ٹکڑوں کو جو علی رضی اللہ عنہ نے بھیجے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ قال فغضبت قریش والانصار، قریش اور انصار غصہ ہو گئے، وقالت اور انہوں نے کہا یعطی صنادید اہل نجد ویدعونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صنادید اہل نجد کو، نجد کے جو سادات ہیں، صنادید یعنی سادات، صنادید اہل نجد، نجد کے رئیسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ویدعونا، یدعونا یعنی یترکونا، اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ لوگ ابھی آئے اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ فقال انما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتعلفهم، میں ان کی تعلیف کر رہا ہوں، ان کی تعلیف قلب کے لیے، تاکہ یہ لوگ ہم سے مانوس ہو جائیں، اسلام سے پھرے نہیں، اسلام پر جم جائیں، جب ان کو ابھی تو یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے، تاکہ ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور یہ لوگ ہم سے مزید قریب ہو جائیں، اس لیے ان کی تعلیف قلب کے لیے میں نے ایمان ان کے لیے دیا ہے۔ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ کے دلوں میں تو ایمان راسخ ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ ابھی نئے نئے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں ایمان مضبوطی سے بیٹھ جائے اور یہ لوگ جو ہے ہم سے مزید قریب ہو جائیں۔ قال فاقبل رجل، راوی کہتے ہیں ایک آدمی آگے بڑھا، غائر العینین، یہ آدمی جو آگے بڑھا تھا اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، غائر العینین، آنکھیں اس کی دھسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، مشرف الوجنتین، اس کے گال، اس کے رخسار جو ہے ابھرے ہوئے تھے، غائر العینین، آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور اس کے گال جو ہے ابھرے ہوئے تھے۔ غارت عینہ، غائر العینین غارت عینہ ودخلتا فی راسہ، آنکھیں اندر، بہت اندر تھی آنکھیں اس کی، مشرف الوجنتین یعنی اعلی الخدین، گال اس کے ابھرے ہوئے تھے، موٹے موٹے گال تھے، ناتی الجبین، اس کی پیشانی جو ہے اونچی تھی، ناتی الجبین یعنی مرتفعوہا، مرتفع، پیشانی اس کی اونچی تھی، کث اللحیہ، داڑھی اس کی گھنی تھی، محلوقن، سر اس کا حلق کیا ہوا تھا، سر یعنی ٹکلا تھا۔ تو اس صفت، ان اوصاف کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، تو اس آدمی نے یہ بات کہی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یطیع اللہ اذا عصیتہ، کون اللہ کی اطاعت کرے گا جب میں اللہ کی میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ تقسیم ہے، یہ میں اللہ سے ڈر کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہوں۔ اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا، میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کروں گا، پھر کون کرے گا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری؟ من یطیع اللہ، کون اللہ کی اطاعت کرے گا اذا عصیتہ، جب اگر میں نے نافرمانی کی تو۔
ایأمننی اللہ علی اہل الارض ولا تأمنونی، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل ارض پر معمون سمجھا اور تم لوگ مجھے معمون نہیں سمجھتے؟ اہل ارض پر زمین والوں کے لیے اللہ نے مجھے امین بنا کر بھیجا، مجھ کو امانت دار سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے، امانت داری کے ساتھ جیسے میں دے رہا ہوں ویسے پہنچائیں گے۔ اللہ نے مجھے امین سمجھا، مجھے امانت دار سمجھا، مجھے معمون سمجھا، مجھ پر بھروسہ کیا، اور تم لوگ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہو، ولا تامنون نہیں، اور تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما دی، راوی کہتے ہیں فسعل رجل قتلہ، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی ہے، جس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت چاہی۔ فسعل رجل قتلہ، اس کو قتل کرنے کا سوال کیا۔ احسبہ خالد بن ولید، میرا خیال ہے، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آدمی جس نے سوال کیا قتل کرنے کا وہ خالد بن ولید تھے۔ اس گستاخ کو قتل کرنے کی جس نے اجازت طلب کی تھی وہ کون تھے؟ وہ خالد بن ولید تھے، ایسا خیال ہے راوی کا۔ قال فمنعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، گستاخ رسول تعالیٰ کی، لیکن قتل مصلحتاً قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتے تو لوگ کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، تو اس لیے مصلحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کو بھی اگر اس میں مصلحت نہیں ہے قتل کرنے میں تو قتل نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ سے کوئی اور بڑا فتنہ فساد ہوگا تو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور قتل کرنے کا اختیار جو ہے عام آدمی کو نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہے اور حاکم وقت کا کام ہے، عام آدمی اس کو اپنے ذمے نہ لے، بس بلکہ وہ اس کو سمجھائے اور اس کو جو ہے قانع کرے، یہ اس کی ذمہ داری عام آدمی کی، اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، انہیں سے نصیحت کرے، اسے حجت بازی اس سے کرے، لیکن قتل کرنے کا اقدام نہ اٹھائے۔ فلما ولا، جب یہ آدمی واپس ہوا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان من ذئ هذا او فی عقب هذا، ذئ یعنی اصل، اس آدمی کی اصل یعنی نسل، اس کی اصل سے، اس کی نسل سے، اس کے پیچھے قومن، ایسی قوم آئے گی، اس کی نسل میں اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے قاری ہوں گے قرآن کے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن کی تلاوت ان کے حناجر سے، ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گی، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، بس پڑھیں گے منہ سے، زبان سے، لیکن نیچے حلق سے نیچے اتر کے دل میں نہیں جائے گی۔ قرآن کی تاثیر، قرآن پہ عمل کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کو بجا لانا، اس کی تاثیر ان کے دل میں نہیں جائے گی۔ لا یجاوز حناقرہ، ان کی حناجرہم، ان کے حلق، حناجر یعنی حلق، حلق سے نیچے قرآن کی تاثیر نہیں جائے گی، صرف زبان پر مٹھاس، اچھی تلاوت ان کے زبان پر جاری ہوگی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کے اوصاف۔ اس کی قوم میں یہ آدمی جس نے یہ بات کہی ہے، اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے رمیہ سے۔ مروق السهم، سہم یعنی تیر، رمیہ جس پر تیر مارا جائے، نشانہ جس پر لگایا جاتا ہے، جہاں جیسے شکار پر تیر مارا جائے اور تیر اس شکار میں سے لگ کر کے نکل جائے، آر پار ہو جائے، تو جیسے تیر رمیہ سے نکل جاتا ہے، یا یہ کہ رمیہ کا مطلب جس میں تیر لگا کے مارتے ہیں، یعنی دھنس جس کو بولتے ہیں، تیر لگا کے جس میں مارتے ہیں، کمان، تیر کمان، تو کمان سے تیر جسے نکل جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا، ایسے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ یا رمیہ کا بعض مطلب یہ ہے کہ رمیہ جس پر تیر مارا جا رہا ہے، جس شکار کو تیر مارا جا رہا ہے اس شکار میں تیر لگ کر آر پار نکل جائے۔ یقتلون اہل الاسلام، ان خوارج کی، یہی خوارج کی بات چل رہی ہے یہاں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایسے لوگ آئیں گے، یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو یہ لوگ قتل کریں گے، وَيَدْعُونَ اہل الاوثان، اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔
بت پوجا لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اہل اسلام کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی بہانے سے انہیں قتل کریں گے۔ لئن انا ادرکت، اگر میں ان لوگوں کو پا جاؤں تو قتلتہم قتل عاد، ایسے قتل کر دوں گا، انہیں ایسے ختم کر دوں گا جیسے عاد جو ہے ختم ہو گئے۔ یہاں قتل عاد کا ذکر ہے، عاد کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہاں قتل سے مراد جو ہے استحصال ہے، ان کی ہلاکت مراد ہے، ان کو جڑ سے ختم کر دینا مراد ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ بالکل تہس نہس ہو گئے قوم عاد، ایسے ہی یہ ان لوگوں کو میں بالکل ختم کر دوں، ان کا صفایا کر دوں اگر میں ان کو پا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا کیا اور تقریباً تمام خوارج کو جو ہے صاف کر دیا تھا، لیکن 8-10 خوارج باقی بچ گئے تھے۔ پھر ان کے بعد پھر ان کی اور نسل پیدا ہوئی تھی، اور آج تک خوارج کے افکار، نظریات جو ہے یہ مسلمانوں میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف ناموں سے اور نئے نئے ناموں سے یہ افکار اور یہ نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث میں ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو بات بیان فرمائی کہ ایک قوم ہوگی جو نکلے گی اس کی نسل سے، یہ جیزی جس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اسی کی نسل سے آگے چل کر خوارج پیدا ہوئے تھے۔ جو خوارج جو پیدا ہوئے تھے وہ اسی آدمی کی نسل سے تھے۔ تو یہ جو خوارج، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، خوب قرآن پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے بالکل نکل جائیں گے، مطلب یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ آپ دیکھیں گے خوارج کی بہت ساری جماعتیں آج بھی اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے سیریا میں، ملک شام میں، فلسطین میں جو لوگ جو ہے اور یہ کئی اور جماعتیں جو القاعدہ یا جو ہے اس طرح کی جو جماعتیں نکلی ہیں وہ مسلمانوں ہی کو قتل کر رہی ہیں، کہیں انہوں نے غیر مسلموں کو قتل نہیں کیا، بت پرستوں، مسلمانوں ہی پر وہ حملہ کر رہی ہیں۔ جیسے سیریا میں جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، فلسطین میں جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، یا جو فلسطین کو آزاد کرنے کے نام پر اور بہت ساری جماعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، وہ کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرتے۔ ISI جو جماعت ایک تنظیم بنی اس نے کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، حملہ کیا تو سیریا کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر، عراق کے مسلمانوں پر۔ تو یہ جو ہے ان خوارج کی صفت ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو ماریں گے اور بت پرستوں کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی بالکل صادق آ رہی ہے ان لوگوں پر، جو لوگ یہ فتنہ فساد جو ہے پھیلا رہے ہیں اور جہاد کے نام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی یہ بالکل ہو بہو ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے، خوارج نے مسلمانوں کو قتل کیا، بعض صحابہ اکرام کو، بہت سارے صحابہ اکرام کو ان خوارج نے قتل کیا تھا، اور جو اس کے مقابل میں جو بہت سارے بت پرست لوگ تھے ان سے ان لوگوں نے کوئی جنگ جہاد نہیں کیا۔ جنگ جہاد کیا، لڑائی کی تو ان لوگوں نے مسلمانوں سے کی۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن اسماعيل الحلبي عن ابي عمرو قال يعني الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني قتادة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث دو صحابہ کرام نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سيكون في امتی اختلاف وفرقة، ان قریب میری امت میں اختلاف ہوگا اور تفرقہ ہوگا۔ اختلاف اور فرقہ ہو، فرقہ یعنی اختلافی کے معنی میں ہے، تفرقہ بادی کے معنی میں۔ قوم یحسنون القیل، ایسی قوم میری امت میں پیدا ہوگی جو بہت اچھی بات کرے گی۔ یحسنون القیل، زبان کی بڑی میٹھی ہوگی، اچھی اچھی باتیں کرے گی۔ ویسیئون الفعل، لیکن ان کا فعل، ان کے کرتوت بہت برے ہوں گے۔ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کریں گے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے، لوگوں سے ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی باتیں کریں گے، لیکن ان کا فعل ہمیشہ تفرقہ بازی والا ہوگا، فتنہ فساد والا ہوگا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنے والے لوگ ہوں گے۔ یسیئون الفعل ویقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے، اچھی قرأت کریں گے قرآن پاک کی۔ لا یجاوز تراقیہ، یہ قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔
گزشتہ روایت میں حناجر کا ذکر تھا، یہاں پر تراقی کا ذکر ہے، مراد حلقوم ہے، ان کے حلق سے، ان کے حلقوم سے، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اتر کر ان کے دل میں قرآن کی تاثیر نہیں جائے گی۔ یمرقون من الدین، یمرقون یعنی یخرجون، دین سے نکل جائیں گے، مروق السهم من الرمیہ، جیسے تیر جو ہے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یا جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے دین سے لوگ نکل جائیں گے۔ لا یرجعون حتی یرتد علی فوقہ، یہ لوگ لوٹیں گے نہیں یہاں تک کہ لوٹ آئے تیر اپنے فوق پر۔ فوق کہتے ہیں کمان کے اندر جہاں تیر کو لگایا جاتا ہے اس کو فوق کہتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ تیر واپس لوٹ کر آ جائے وہاں، تو تیر جب چھوڑ کے چلا جاتا ہے تھوڑی واپس آتا ہے، اللہ کہ کوئی جا کے اس کو لائے اور پھر لگائے، لہٰذا تو نہیں آتا۔ تو ایسے ہی یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ خوارج کی صفت بیان ہے۔ جی مروق یعنی خروج، مروق السهم، یمرقون من الدین یعنی یخرجون من الدین خروج السهم، جیسے سہم تیر نکل جاتا ہے ویسے ہی یہ لوگ بھی دین سے نکل جائیں گے، یعنی واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو یہ فوق کہتے ہیں تیر کو جہاں لگاتے ہیں کمان میں، اس کو سوفار بھی بولتے ہیں۔ ہم شر الخلق والخلیقۃ، یہ لوگ جو ہے مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ ہم شر الخلق والخلیقۃ یعنی خلق الناس، والخلیقہ یعنی بہائم، خلیقہ البہائم۔ قیل ہما بمعنی واحد، یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، خلق اور خلیقہ دونوں ہم معنی ہیں۔ بعض نے کہا کہ خلق سے مراد لوگ مراد ہیں اور خلیقہ سے مراد بہائم ہیں۔ تو سب مخلوق ہی ہیں، بہائم ہو یا لوگ ہو، سب مخلوق ہی ہیں۔ تو یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ طوبی لمن قتلہم، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان کو قتل کرے۔ لمن من قتلہم وقتلوہ، اور جس کو وہ قتل کرے یا جو ان کو قتل کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ تو جو خوارج کے ہاتھوں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس کو خوارج قتل کر دے یا جو خوارج کو قتل کر دے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، لوگ اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں سے کسی پر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ ولیسوا منہ فی شیء، قرآن پاک میں سے کسی چیز پر یہ نہیں ہوں گے، بس قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن کا نام لیں گے، قرآن کو اٹھائیں گے، لیکن قرآن پر عمل ان کا نہیں ہوگا۔ من قاتلہم کان اولی باللہ منہ، جو شخص ان سے قتال کرے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ، اللہ کا نزدیکی ہوگا، اللہ کے وہ زیادہ قریبی ہوگا۔ من قاتل کان اولی، من یعنی من باقی امتی، منہم یعنی من باقی امتی، میری امت کے باقی لوگوں سے وہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ما سیماہم، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی علامت کیا ہوگی، یہ خوارج جو آئیں گے ان کی کیا علامت ہوگی، کیا نشانی ہوگی؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحلیق، ان کی نشانی حلق، یعنی ان کے سر ٹکلا ہوں گے، ان کے سر ٹکلا ہوں گے، یہ ان کی علامت ہوگی۔ یہ خوارج کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور ان کی متعدد اوصاف اس میں بیان ہوئے کہ خوارج کے جو مختلف اوصاف ان حدیث میں بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ قرآن کو خوب پڑھیں گے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور یہ لوگ بہت میٹھی میٹھی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، اتحاد، اتفاق، امت کے اجتماع وغیرہ کی اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات کریں گے، لیکن ان کا عمل، ان کا فعل جو ہے بہت خراب ہوگا، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرست لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے مسلمان، یا ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچے۔ آپ دیکھیں گے سیریا برباد ہوا ہے، سیریا کے برباد کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ تھا۔ یہ خوارج صفت جو لوگ تھے جنہوں نے خروج کیا تھا حاکم کے خلاف، گرچہ کہ وہ حاکم کافر تھا لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں تھی تو نہیں کرنا تھا۔ ایسے ہی جو ہے اور دیگر ممالک، عرب ممالک میں بھی حال میں ہوا ہے، اور قذافی
جہاں پر تھا وہاں پر ایسا ہوا، وہاں پر خروج کیا، وہاں پر وہ بھی کتنا بھی ظالم تھا، لیکن لوگ عام طور پر پرسکون حالت میں تھے، اچھی حالت میں تھے، لیکن جب سے وہاں پر جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی، اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد سے جو ہے لوگ وہاں پر آپس میں خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ تو یہ خوارج کی بہت ہی خطرناک صفت ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور جو ہے اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شر الخلیقہ کہا ہے، مخلوق میں سب سے بدتر کہا ہے، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی کتاب پر کچھ بھی عمل نہیں کریں گے، اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ٹکلا ہوں گے۔ تو خوارج جو تھے وہ ٹکلا تھے، نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تھے تو خوارج جو ہے ٹکلا تھے، ہلاک کیے ہوئے تھے۔ باقی حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔ یہ ایک حدیث اور لے لیتے ہیں، چھوٹی حدیث ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسی حدیث بیان کی، اس میں یہ ہے سیماهم التحلیق، ان کی علامت تحلیق یعنی حلق اور تسبید ہے۔ تسبید کا معنی آگے دیا ہوا ہے، فاذا رأيتموه فانیموه، جب تم ان کو دیکھو تو تم ان کو سلا دو، سلا دو یعنی موت کی نیند انہیں سلا دو، یعنی خوارج کو انہیں قتل کر دو۔ تو یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کو، پورے مسلمانوں کے یعنی حکمرانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ قال ابو داؤد، امام صاحب کہتے ہیں التسبید استئصال الشعر، بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یہ تسبید ہے، مطلب یہ لوگ بالکل اپنے آپ کو ٹکلا کیے ہوں گے، بال کو جڑ سے ختم کیے ہوں گے، یہ ان کی علامت ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔